السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شہیدوں کو سلام جو حق کے لیے اپنی جان سے گزر گئے، تو اس کنٹروورسی سے ہٹ کے کہ جو پھیلی ہوئی ہے یہاں کے وہ کوئی تھے بھی یا نہیں تھے، وہ کوئی فوت نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ، میں اصل میں ان چینل کو دیکھ رہی تھی جہاں سارے عالمی ہوں یا نجی ہوں، بہت سارے چینلز پہ اب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ لوگ جا رہے ہیں، شہیدوں کے گھروں میں جا رہے ہیں اور ان کے والدین سے مل رہے ہیں، ان کی فیملیز سے مل رہے ہیں، ان کے انٹرویو تھے۔ تو مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج میں نے ایک پکا دل کر کے تو ذرا میں نے سوچا کہ ہم ان کے گھر نہیں جا سکتے، ہم گھر بیٹھ کے باتیں کریں، لیکن کم از کم ان لوگوں کی باتیں تو سنیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ شہید صرف کے پی کے نہیں ہیں، یہ اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، کرک، کراچی ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کا مجھے لگا کہ ایک یعنی سب کے انٹرویو سن کے نا، تو مجھے ایک بیانیہ ابھرا اس کے، یعنی سب کے کچھ ایک ہی طرح کے خیالات تھے، یعنی والدین سے اجازت لیتے ہوئے، موسٹلی جیسے نوجوان تھے 20-30 کے درمیان، تو انہوں نے جو بات کہی ان کے والدین نے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے ہمارے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اتنے عرصے سے وہ ہمارے حقوق کے لیے ایک مسلسل کوشش میں ہے، اور اسی کوشش میں وہ جیل چلا گیا، اور جیل بھی 1.5 سال سے وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا، اور اگر وہ اپنے موقف سے ہٹ جائے تو اس کو ساری سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں، وہ سعودیہ چلا جائے، وہ انگلینڈ چلا جائے، وہ جہاں پاکستان میں بھی ایون اسے کافی آسانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہا، وہ ہمارے عزت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ہماری ترقی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے ایبسولوٹلی اس نے ناٹ کہا، اور وہ اس سے ہٹا نہیں۔ تو اس صرف اتنے سے کہنے کی پداش میں وہ چلا گیا، جیل تک چلا گیا، اور وہ پھر بھی اپنے جو ہے نا موقف سے نہیں ہٹا۔ تو ہم پھر ایک اور بات ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کون ہے یہاں، اس کی تو یعنی بیوی ایک چلی گئی، دوسری چلی گئی، بچے اس کے یہاں نہیں ہیں، تو ہم نہیں لڑیں گے اس کے لیے تو کون لڑے گا؟ تو یہ سوچیں ذرا، اتنا گہرا رشتہ ایک انسان کا اپنے عوام کے ساتھ ہو، تو وہ پھر اس کو آپ کیسے ہرا سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی بات ہے کہ، اور پھر یہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب لڑے ہیں تو ہم آئندہ بھی لڑتے رہیں گے، ہم اس کے لیے، وہ جب بھی ہمیں کال دے گا ہم آئیں گے، وہ جب بھی ہمیں لڑنے مرنے کو کہے گا تو ہم لڑیں گے۔ تو یہ جب ایک پوری قوم میں جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح سے ہرا سکتے ہیں؟ یہ تو الگ بات ہے کہ آپ نے گولی چلا دی، اور گولی ایسے یعنی عوام پہ چلا دی جس کی جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ یعنی آج کوریا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کوریا کے میں بھی فوج نے کوشش کی ماشاء اللہ لگانے کی، تو عوام اس کے سامنے ڈٹ گئے، عورتیں ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں ان کے فوجیوں کے ساتھ، لیکن وہاں کی فوج نے گولی نہیں چلائی، کیونکہ وہ لوگ بھی اس سے گزرے ہیں، اسٹرگل سے گزرے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک مسلسل دیکھی ہے فوج کی حکومت، تو ان کو دیکھیں، انہوں نے مسائل اس کے دیکھے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ کسی طرح سے بھی فوجی حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو لیکن وہاں کی بھی فوج کو بھی اب سینس آ گئی ہے کہ یہ وقت بدل چکا ہے، اور عوام پہ گولی چلانا جو ہے کوئی ایک صورت نہیں بنتی۔ ایون یعنی وہاں پہ دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، یہاں تو وہ نوبت آئی نہیں تھی۔ تو آپ نے وہ رینجر جو کچلے گئے اپنی گاڑیوں سے، تو ان کو بنا دیا، اور پھر آپ نے پرانی ویڈیو چلا کے تو آپ نے ان پہ الزام لگا دیا جی کہ اتنا زیادہ ہنگامہ ہو گیا۔ 3 رینجر اور ایک پی ٹی آئی کا بندہ جو تھا وہ کچلے گئے تھے رینجر ہی کی گاڑیوں میں، جو حادثہ تھا کہ ایک گاڑی سے گرے، اور پچھلے آنے والی جو گاڑی تھی اس نے فاصلہ ہی نہیں تھا اتنا، اور وہ اس پہ چڑھ گئی، اور بچے تھے یا جو بھی تھے رینجر وہ کچلے گئے اور شہید ہو گئے، وہ بھی یقیناً فرض کی ادائیگی کے دوران تھے۔
تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو رینجر ہیں، فوجی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی فوج ہے، اور ہمارے جو احتجاج کرنے والے تھے وہ بھی ہماری عوام ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہونی چاہیے۔ یوں رویہ نہ رکھیں کہ وہ دشمن ہے کوئی، وہ دشمن نہیں ہے، وہ ہماری عوام ہے، اور اس کے اوپر گولی چلانے کی تو کوئی تک بھی نہیں بنتی تھی، کسی طرح سے نہیں بنتی تھی۔ تو اب بھی شرمندہ ہونا چاہیے اس بات پہ، اور اس بات پہ ایک ہونا پڑے گا، آج نہیں تو کل آپ کو ہونا پڑے گا۔ تو یہ بہت ہی غلط ہوا ہے، جس کی بھی غلطی ہے، اور اب اسی لیے ہر پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا آپ کو ایک خمیازہ جو ہے سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی بات شان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے، اور اس غلطی پہ شرمندہ ہو جائے، تو پھر کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔